بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایک ایسی شادی بھی گزری ہے کہ جس کے لیے حور و غلماں اور فرشتوں نے خوب تیاریاں کی۔ ایسی شادی کہ جس کے لیے ہر صحابی دلہا بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس شادی کا دلہا خود اللہ پاک کی ذات نے چنا۔ بے شک آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ اس تقریب کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لختے جگر کی شادی کی گئی۔ اللہ کی قسم دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی تقریب نہ ہوگی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ باقرہ عابدہ سلام اللہ علیہا جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور اکرم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ہی ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں کیونکہ سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی شیر خدا رسول اللہ کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی کہنے لگے، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے کیونکہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب سیدہ طاہرہ طیبہ کی رخصتی کا وقت آیا تو تمام ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور حسرت امیز باتیں کی۔ حضرت ام سلمہ رسول اللہ سے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر آج خدیجہ زندہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہمیں فاطمہ کے متعلق کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ان سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آپ نے فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے میری تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے دن حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیج دیا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کے دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز، آقا انعامدار، مدنی تاجدار، رسول ذی وقار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک کملی یعنی چادر، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گڑے۔ حضرت علی حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے، انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی
मुर्तजा हजरत सैयदना फातिमा से मोहब्बत भरी गुफ्तगू करने लगे, यहाँ तक कि जब रात का अंधेरा छा गया तो वो रोने लगी। हजरत सैयदना अली ने पूछा, ए तमाम औरतों की सरदार, क्या आप खुश नहीं कि मैं आपका शोहर हूँ और आप मेरी बीवी हैं? वो कहने लगी, मैं क्यों कर राजी ना होंगी, आप तो मेरी रजा बल्कि उससे भी बढ़कर हैं। मैं तो अपनी उस हालत व मामले के मुतल्लिक सोच रही हूँ कि जब मेरी उम्र बीत जाएगी और मुझे कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा। आज मेरा इज्जत व फख्र के बिस्तर में दाखिल होना कल कब्र में दाखिल होने की मानिद है। आज रात हम अपने रब्बे करीम की बारगाह में खड़े होकर इबादत करेंगे और वही इबादत का ज्यादा हक रखता है। इसके बाद वो दोनों इबादत की जगह खड़े होकर रब्बे कदीर की इबादत करने लगे। उसी लम्हे एक बूढ़ी औरत ने सदा दी कि एक जोड़े का सवाल करती हूँ। हजरत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने ये सुना तो आपको कुरान करीम की एक आयत याद आ गई, तुम हरगिज नेकी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी महबूब चीजों में से राहे खुदा में इंफाक ना करो। आपने शबे जवाफ में ही अपनी शादी वाला जोड़ा जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें दिया था उस बुढ़िया साहिल को दे दिया। अल्लाहु अकबर। चनाचे हक के ज़ौजियत अदा करने से पहले इब्तदाई 3 दिन उन दोनों मुकद्दस हस्तियों ने दिन में रोजे और रातों को इबादत इलाही में बसर किया। शादी के कुछ ही अरसा बाद नबी करीम हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जुदाई और दूरी की वजह से परेशान रहने लगे। इसीलिए सोचा कि बेटी और दामाद को घर में ही जगह दे दी जाए। हजरत हारिस बिन नुमान रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि जलीलुल कदर सहाबी थे, जब उनको इस बात का पता चला तो आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज की, खुदा की कसम मैं चाहता हूँ कि मेरे जो घर आपके साथ हैं वो आप ले लें। हजूर अकरम फरमाने लगे, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। इस तरह से हजरत अली और हजरत सैयदा फातिमा अलैहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसाए बन गए।